عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو اسلام کے علمی معجزات کے ضمن میں جاری ہے، اور گزشتہ درس میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، منہ سے کچھ کھائے پیے، تو اس کی طہارت، اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھویا جائے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے، یعنی مٹی سے صاف کیا جائے، جسے ہمارے یہاں مانجنا کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں پہلی یا آخری مرتبہ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 7 مرتبہ دھلا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو جب تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کتے کے جھوٹے کو اس طرح 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم کیوں دیا گیا، تو عموماً ماضی کے علماء نے اسے امر تعبدی شمار کیا کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور امور تعبدی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیر معقولۃ المعنی ہے، یعنی عقلی طور پر ان کا معنی، مفہوم اور پوری حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے اسے قبول کیا، لیکن سائنس اور جدید تحقیق نے جب مشاہدہ کیا، تجربات کیے، تو معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بہت ہی گہری اور اہم حکمت پر مبنی ہے۔ اس احتیاط اور اس ادب کا اگر کی پابندی کی جائے، کتے کے جھوٹے سے، اس کے لعاب سے بچا جائے، تو انسان بہت ساری مہلک اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں جو سامنے اقتباس ہے اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے جو بچاؤ کی رہنمائی فرمائی ہے، تعلیمات دی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کتے کے جھوٹے کی نجاست کا ذکر کیا۔ یہاں میں ضمناً ذکر کر دوں، انہوں نے نجاست القلب کا ذکر کیا۔ کتا نجس ہے یا نہیں، حرام ہے، یہ تو متفق علیہ بات ہے، اس لیے کہ زیناب بھی ہے، لیکن اس کے منہ ڈالنے سے جس طرح برتن کا دھونا لازم آتا ہے، کیا اس کے جسم کے چھونے سے بھی یہی لازم آئے گا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ پورا کا پورے کتے کو نجس کہتے ہیں، کچھ لوگ پورے کتے کو طاہر اور پاک کہتے ہیں، جیسے امام مالک رحمہ اللہ، اور بعض دوسری روایات بھی ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا کتا جائز ہے، حلال ہے، اور لعاب بھی اس کا نجس نہیں ہے۔ جو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ امر تعبدی ہے، جبکہ جمہور علماء اس کو نجس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں، امام شافعی اس کو پورا نجس کہتے ہیں، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کی جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق کتے کا صرف لعاب اور جھوٹا نجس ہے، باقی اس کا بدن نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اور بعض دوسرے محققین نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر اس کے بدن میں رطوبت لگی ہے اور کسی چیز پر چھو جائے تب تو اسے دھو لینا بہتر اور احوط ہے۔ اگر سوکھا ہے تو اس سے معاملہ نجاست کا نہیں ہوگا۔ لعاب اور منہ کا اگر حصہ کہیں لگتا ہے تو اس میں نجاست ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ شکاری کتے کے لیے، جن کتوں کو پالنے کی اجازت دی گئی ہے کہ شکار کے لیے، کھیتی یا گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت اور استثناء موجود ہے۔ اس میں بھی اہل علم نے کچھ باتیں وضاحت کی ہیں کہ اگر گھر پر پالنا ہے تو ایک تو یہ کہ اگر چوری کا یا کوئی اور قسم کا
خطرہ نہیں ہے یا کتے کا کوئی بدل موجود ہے تو اسے اختیار کر کے کتے کا استعمال کرنے کو حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین اور بعض علماء نے کہا کہ اگر شہروں کے بیچ میں انسان بستی میں رہتا ہے اور وہاں چوری کا یا کسی جانور کے خطرہ نہیں ہے تو ایسے مقام پر کتا پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیہات میں یا کھلے میں جہاں اسے کچھ خطرات ہیں اور کتے کے وجود کی وجہ سے اسے ان خطرات سے تحفظ کا احساس ہو سکتا ہے تو ایسے مقام پر اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقصد کے تحت، بخاری اور مسلم کی مختلف روایتوں میں ہے کہ شکار کے لیے ریوڑ کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت کے لیے جو ہے کتا پالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص کتا پالے گا ہر روز اس کے عمل سے 1 قیرات اجر کی کمی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے 2 قیرات۔ یہ دونوں روایتوں کو تطبیق دیتے ہوئے محدث علماء کرام محدثین نے بیان کیا کہ یہ کتے کے نقصان دہ پہلو جو کم نقصان دہ اور زیادہ نقصان دہ ہے یا کم ضرورت اور زیادہ ضرورت کا پہلو ہے، اس اعتبار سے اس اجر میں کمی ہوگی۔ بعض لوگوں نے شہروں اور دیہاتوں میں فرق کیا ہے، تو خیر یہ تو فقہی مسائل کا معاملہ ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکار کا کتا اگر انسان پالتا ہے تو اس کے بدن وغیرہ کا مس ہونا ایک ممکن بات ہے۔ اب وہ چونکہ تربیت یافتہ ہے تو اس کے شکار کو حلال جو قرار دیا گیا ہے وہ اپنا لعاب یا منہ اس میں نہیں لگائے گا جہاں تک کلب معلم تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اہل علم نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ ایسے کتوں کو جنہیں جائز مقاصد کے تحت پالا بھی جا رہا ہے تو انہیں گھروں سے باہر رکھا جائے، گھر کے استعمال کی چیزوں میں سے دور رکھا جائے۔ ان کو جیسا کہ آج مغربی دنیا کا ایک فیشن شعار سا بن گیا ہے، پہچان سی بن گئی ہے، ایسا نہ کیا جائے کہ کتوں کو اپنے منہ سے جو ہے چوما جائے، اس کو مس کیا جائے اور اس طریقے سے گھل مل جایا جائے جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے گھلتا ملتا ہے۔ انہیں ان کے دائرے میں رکھا جائے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم لیغسلہ، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ اس میں جو چیز موجود ہے اسے بہا دے، پھر اسے 7 مرتبہ دھوئے، احداہن بالتراب، جن میں سے 1 مرتبہ مٹی سے ہے۔ بخاری مسلم کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انسان اس برتن سے نہ کھائے پیے جس میں کتے نے منہ ڈالا ہو اور اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو آلودہ کیا ہو، ہاں، اپنے منہ اور ناک کے اثرات کو ڈالا ہو، اس لیے کہ اس کے منہ اور ناک میں اس کے لعاب اور اس کے ریق میں جو ہے مختلف قسم کے جراثیم اور بیماری کا سبب بننے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اسلام کا ایک معجزہ ہے، علمی معجزہ، جو جدید طب اور جدید تحقیقات سے بہت پہلے سبقت کر کے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جس نے جدید طب نے یہ بات ثابت کی، سائنسی تحقیق نے یہ بات قبول کیا، مانا اور مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ کتے انسان کے جسم میں بہت سارے جراثیم منتقل کرتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ کوسموس مجلے کے حوالے سے جرمنی کا ایک پرچہ تھا کوسموس، اس کے تحت وہاں اس پرچے میں ایک مضمون شائع ہوا، مقالہ جس کا عنوان تھا الاخطار التي تنشأ عن اقتناء القلب او الاقتراب منها، کہ کتے کو پالنے اور اس کے قربت اختیار کرنے کے خطرات۔ ڈاکٹر گراڈ فشٹر کا یہ مضمون تھا، اس میں یہ قول نقل کیا انہوں نے یہ بات کہی کہ کتوں کو پالنے کا لوگوں میں بڑھتا ہوا شوق، یہ آخری زمانوں میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں اس بات کے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان خطرات کی طرف توجہ دیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کتے کو پالنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے جب اس کا پالنا انسان کے اندر اس کے ساتھ کھیل کود اور بوس و کنار یا اس کو چومنا، کتے کو چومنا یا کتے کا انسانی بدن کو چومنا چاٹنا، اور اس بات کی اجازت دینے پر منحصر ہو کہ کتا ہمارے جسم یا ہمارے گھر کے استعمال کی چیزوں کو اپنے لعاب اور اپنی زبان سے چاٹے۔ اگر کتے کو اس طرح پالا جائے کہ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ نہ رہ جائے، وہ ہمارے بدن سے اور ہم اس کے بدن سے مس ہو رہے ہیں، بوس و کنار ہو رہا ہے، چھونا ہو رہا ہے،
وہ ہمارے جسم کو یا ہمارے گھر کے اسباب اور سامان کو استعمال کی چیزوں کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے، ہاں، یا ہاتھوں کو مل رہا ہے، ہاتھوں پر ہاتھوں کو چاٹتا ہے، ہاں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے بچے ہوئے کھانے کو جو ہے ہمارے ہی برتن میں کھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں فکل لو مادو کے راہ معنبو ہی یعنی ذوق سلیم، ہاں، کہہ رہے ہیں وہ منافات ہی للآداب لا يتفق و قوانین الصحہ، کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہاں ذوق سلیم کے خلاف تو ہے ہی، ہاں، اور آداب اور تہذیبی شاعر کے بھی مخالف ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ صحت کے قوانین کے مخالف بھی ہے۔ کہ جرمنی کے ڈاکٹر ایک محقق کہہ رہے ہیں کہ کتے کے جھوٹے کو کھانا، کتے کو اس طریقے سے پالنا کہ اس کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، وہ ہمارے جسم سے ٹچ ہو، ہم اس کے جسم سے جو ہے مس کریں، یہ سب کچھ ذوق سلیم کے بھی خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ اصول صحت اور قوانین صحت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ فإن الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح مما لا يستهان بها، اس لیے کہ اس طریقے کی اجازت دینے سے انسان کے لیے جو خطرات منڈلاتے ہیں، جن خطرات کا دروازہ کھلتا ہے، وہ غیر معمولی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جائے، ہاں، اس لیے کہ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کتے جو ہیں ان کے اندر فیتے والے کیڑے ہوتے ہیں، فیتے والے، اس کی کچھ تفصیلات آپ نیٹ پر آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 5 سے 9 ملی میٹر کا ہو سکتا ہے، اس کا سر ہوتا ہے، پیٹ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے، ہاں، تو یہ فیتے والے کیڑے اس کے اندر ہوتے ہیں، تتعداها الى الانسان، جو اس طریقے سے میل جول رکھنے سے، کتوں سے اس طرح گھل مل کر رہنے سے جو ہے انسان کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں اور اسے دائمی امراض کا شکار بناتے ہیں، جو کبھی کبھی اس کی صحت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اس کی صحت کا خاتمہ، اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس زندگی کے لیے خطرناک بن جاتے ہیں۔ آگے ایک جملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہاں، وہ اس قسم کے فیتے والے کیڑوں سے محفوظ نہیں ہوتے، وہ ہر کتا اس قسم کے یا اس کیڑے سے جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آگے وہ ایک اقتباس میں کہتے ہیں کہ فریزلینڈ، ہالینڈ کے فریزلینڈ علاقے میں یہ مشاہدہ کیا گیا جہاں کتے کو جو ہے گاڑی کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ ان میں سے ہاں کل مئت منہا، کہہ رہے ہیں کہ ہر 100 میں سے 12 اس جراثیم سے متاثر پائے گئے، پیتے والے کیڑے سے متاثر پائے گئے۔ جو لوگ یہ کتوں کا بڑا استعمال کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کی کھنچائی کے سلسلے میں یا کاموں کے سلسلے میں کتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہاں جب تجربہ اور مشاہدہ کیا گیا تو یہ پایا گیا، دیکھا گیا کہ ہر 100 میں سے 12 آدمی کے اندر کتوں میں پائے جانے والا یہ فیتے والا کیڑا ان کے اندر بھی موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اسلانڈا، یہ ایک شہر کا نام ہے، وجد فی اسلانڈا، ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اسلانڈا شہر کے باشندوں میں ہر 43 لوگوں میں سے ایک آدمی کو اس مرض کا یا اس کیڑے کا متاثر پایا گیا۔ اسی طریقے سے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ آسٹریلیا میں یہ نسبت اور زیادہ ہے، جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہر 39 آسٹریلیا کے باشندوں میں سے ہر 39 لوگوں میں سے ایک شخص اس بیماری یا اس کیڑے سے متاثر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کیڑا براہ راست طور پر دوسری کئی بیماریوں کا، یعنی کیڑا کہیے یا کتے کا لعاب اور میل جول، دوسری بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے دنیا کے دوسرے علاقوں اور خطوں میں بھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کاسموس کے صاحب مضمون کہ وہ بھی متجب علی الناس مراعاتہ، لوگوں پر جن باتوں کی رعایت کرنا اور لحاظ اور پابندی کرنا واجب ہے وہ یہ کہ کتوں کے ساتھ کھیل کود نہ کیا جائے اس طریقے سے کہ ان سے میل جول ہو۔ اسی طریقے سے بچوں کو ان سے دور رہنے کی عادت ڈالی جائے، بچے ان سے گھل مل کر میل جول نہ کریں، چنانچہ اس طرح سے وہ بچے یا گھر کے افراد کتوں کے ساتھ نہ رہیں
کہ وہ ان کے ہاتھوں کو چاٹے، کتا ہاتھوں کو چاٹے، اور نہ ہی کتوں کو ایسے مقامات پر برقرار اور باقی رکھنا چاہیے جہاں بچے پائے جاتے ہیں، جیسے بچوں کی تفریح گاہیں ہیں، کھیل کود کی جگہ ہیں، کھیل کے میدان ہیں۔ ہاں، اور وہ ضروری ہے کہ کتا ہمارے گھروں میں پلے ہوئے، یہ وہ اپنے معاشرے کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے کتے ان برتنوں میں کھانا نہ کھائیں یا پانی نہ پئیں جو کہ ہمارے گھر کے لوگوں کے استعمال کے لیے ہے، یا وہ برتن جو کتے استعمال کر رہے ہیں وہ برتن لوگ اور گھر کے افراد استعمال نہ کریں۔ لوگوں کو ایسے برتن کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جس میں کتے کھاتے پیتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں، جرمنی کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کتوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور بازار میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہاں، اور استعمال کی چیزیں، برتن ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر، اسواق عامہ، عام بازاروں اور کھانے پینے کے اسباب بکنے والی جگہوں، یا جو ہے ریسٹورنٹ اور ہوٹل ہیں جہاں کھائے پی جاتی ہے چیزیں، ان مقامات پر کتوں کو داخلہ روک دینا چاہیے، پابندی کر دینا چاہیے عمومی طور پر، ہاں، اور ایک عام شکل میں، ہاں، عام طور پہ کہہ رہے ہیں آگے آخر میں کہ عمومی طور پر کتے کو ہر اس مقام سے دور کر دینا چاہیے جہاں انسان کے کھانے پینے کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ غور فرمائیں کہ انسان کے کھانے پینے کے تعلق کی ہر مقام پر گویا یہ ممانعت کر رہے ہیں کہ کتے کو اس سے دور رکھا جائے۔ ہاں، نیٹ پر اس سلسلے میں کافی کچھ معلومات ہے۔ ہاں، یہاں ایک مضمون تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک طرف کتا تہذیب مغرب کے شعائر میں شامل ہو گیا، اور اپنے وقت میں انہوں نے لکھا کہ 7 کروڑ، دنیا میں ایسا مانا جاتا ہے کہ 7 کروڑ 75 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے 40 کروڑ کتے پالے ہوئے ہیں۔ 7 کروڑ 75 لاکھ لوگوں نے 40 کروڑ کتے پالے ہوئے ہیں۔ یہ مشغلہ کم و بیش 20 تا 40، اب یہ انہوں نے بتایا کہ ایک پرانے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اس ضمن میں صاحب مضمون نے سویڈن سے شائع ہونے والی ایک سائنسی رپورٹ کا تذکرہ کر کے اس کا رد کرنا چاہا، جس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو لوگ کتا پالتے ہیں ان کے اندر وہ دل کے امراض کی پاسبلٹی اور امکان دوسروں کے مقابلے میں اتنے % کم ہو جاتا ہے، اور کتوں سے بعض فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اسے لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ ہاں، لیکن صاحب مضمون نے اس کا تذکرہ، اس کی وجہ بھی بتائی، ہاں، لیکن وہ وجہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر اس رپورٹ کے ساتھ ناروے میں کی گئی تحقیق کو سامنے رکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ ناروے میں چھاتی کے سرطان کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس مرض کا تعلق 79.9%، انہیں 80 سے ایک کم، 79، 80 سے ایک کم، 79.9% ان لوگوں کے ساتھ تھا جنہوں نے کتے یا دیگر جانور پالے ہوئے تھے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پالتو جانوروں کے مالکان کے لیے دیگر انسانوں سے 29% خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر نوئلر کے مطابق کتوں میں فیتے کی شکل کا ایک جراثیم پایا جاتا ہے، فیتے کی شکل کا ایک جراثیم پایا جاتا ہے جو کئی ایک دائمی امراض کا سبب بنتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں، عضلات، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک اور رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا میں صرف 53.3% لوگ کسی نہ کسی طرح کتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ہر سال 4.7 ملین لوگ کتوں کے کاٹنے کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں 77% خود مالک یا ان کے دوست ہوتے ہیں۔ ہاں، پھر انہوں نے جو ہے پاکستان کی کچھ اعداد و شمار کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد پھر تبصرہ بھی کیا کہ ان اعداد و شمار سے قطع نظر کرتے ہوئے ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ دانشوران مغرب ایسی رپورٹیں شائع کرتے ہیں جن سے بجائے اس کے ایسی جان لیوا اشیاء کے پالنے کے شوق کی حوصلہ شکنی ہو، الٹا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
اگر تحقیق کے اظہار کے لیے ایسی رپورٹ شائع کرنا ضروری ہو تب بھی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس میں کچھ فائدے کے پہلو ہیں کتا پالنے کے، تو کہہ رہے ہیں آگے تب بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات سے آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خود مغرب میں نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ شعور بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ اپنے پالتو جانوروں کی ویکسینیشن ضرور کروائی جائے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ میں اس کا تذکرہ بطور خاص کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ تصور، یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کتا پال رہے ہیں تو پالتو کتوں کو ویکسینیشن ہونا چاہیے، یعنی ویکسین کے ذریعے سے ان کو ان کے اندر موجود جراثیم اور جو ریبیز کے مادے پائے جاتے ہیں اس سے پاک صاف کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ سویڈن میں انسانوں کی طرح قومی ڈیٹا بیس میں کتوں کا ریکارڈ بھی درج کیا جاتا ہے۔ چائنا میں 1 ڈاگ پالیسی کا قانون بنایا گیا ہے۔ ہاں، خلاف ورزی کرنے والوں کو 2000 یوان جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی 40 قسم کے خونخوار کتوں پر جو ہے پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ یہ اور کچھ رپورٹیں ہیں۔ آخر میں ایک چیز یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتوں کے سلسلے میں یہ بیان کیا جائے کہ کتوں کو پالا ہی نہ جائے، حتی الامکان ان کو گھروں سے اور ہمارے استعمال کی چیزوں سے دور رکھا جائے۔ اس کی بجائے مغرب نے چونکہ بطور شعار کتوں کو اپنا رکھا ہے۔ میں اس تذبذب میں ہوں کہ وہ رپورٹیں اس کا تذکرہ کروں یا نہ کروں۔ سالوں پہلے ہمارے یہاں ہندوستان میں بمبئی اور کئی مقامات سے بلیڈز نام کا اخبار شائع ہوتا تھا۔ اس میں اس وقت ایک لمبا چوڑا مضمون شائع ہوا تھا کہ کتوں کا تعلق مغربی سماج میں لوگوں سے کتنا گہرا ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن ٹائمز کے حوالے سے انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ اس نے اپنے قارئات پڑھنے والی خواتین سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کتا زیادہ محبوب ہے یا شوہر؟ تو کہا 80% سے زیادہ، بلکہ 90% کے لگ بھگ خواتین نے یہ جواب دیا کہ انہیں کتا زیادہ عزیز ہے۔ اور بعد میں یہ رپورٹیں بھی شائع ہوتی رہی، زیر بحث بنتی رہی، قانون کے اعتبار سے اس پر گفتگو ہوتی رہی کہ مغرب کی خواتین کتوں سے اتنی قربت اختیار کرتی ہیں کہ جتنی کہ شوہر سے ہونی چاہیے۔ بعض مقامات پر جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا رہا۔ نتیجے میں انتہائی خطرناک قسم کی بیماریاں اور بہت سارے جسمانی ہی نہیں نفسیاتی اور گھریلو یا اخلاقی مسائل بھی ان کے لیے پیدا ہوئے۔ اور پھر اس سے بچاؤ کی تدابیر انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں جب اس کو اس طرح سے قریب کر لیا گیا تو بجائے اس کے کہ کتوں کو دور کیا جائے، کتوں کو ویکسینیشن کرنے، یعنی ان کو وہ جو ہے جراثیم سے یا ان کے بیماریاں انسانوں کو لگے اس سے پاک کرنے کے لیے ان کو ویکسین لگانے کی کوشش کی گئی، مہم چلائی گئی، ادارے بنائے گئے۔ یہاں بی بی سی لندن کی 2015 کی چھپی شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ جملے آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول کی ایک رپورٹ کے مطابق، اب یہاں غور کیجئے کہ یہ جو گلوبل الائنس ہے کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے؟ ریبیز کنٹرول کے لیے، یعنی کتے کے ذریعے سے ریبیز کئی جانوروں میں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ مہلک یا زیادہ مؤثر یا اثر ڈالنے والا جو دنیا میں مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا کتے کے ذریعے سے ہونے والا ریبیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول، ریبیز کو کنٹرول کرنے والی یہ کمیٹی جو ہے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 59,000 افراد کتوں سے لگنے والی بیماری ریبیز سے ہلاک ہوتے ہیں اور ان کی تعداد غریب ممالک میں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ یہاں 49 ایک دوسری رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کی جو شاخ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا میں 60,000 لوگ، یہاں 59 کہا ہے وہ 60,000 ہے، یعنی لگ بھگ قریب ہی ہے، 60,000 لوگ ریبیز سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی بات گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول کی رپورٹ میں کہی گئی، اور اس میں اضافہ ہے کہ غریب ممالک جو ہے یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کتوں کی ویکسین کرنا چاہیے، یعنی کتوں سے بچنا نہیں جیسا کہ قرآن و حدیث یا اسلام کی تعلیم ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے
کہ کتوں کو ویکسین کرنا چاہیے. زنا کے نقصانات، ناجائز جنسی تعلق کے نقصانات آج پورا مغرب بھوگ رہا ہے، لیکن وہاں زنا سے روکنے کی بات جیسے قرآن و حدیث نے بیان کی وہ نہیں کی جاتی، بلکہ کمپنیاں اپنے بزنس اور اقتصادی پہلو کو مقدم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ ناجائز طریقے سے بغیر شادی شدہ آپ مرد اور عورت ملاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کمپنیوں کے پروڈکٹس کا استعمال کیجئے. کنڈوم ہے، فلاں فلاں گولیاں ہیں، فلاں فلاں محتاط رہنے کے طریقے ہیں جس سے بچوں کی ولادت کے استقرار حمل سے آپ محفوظ رہیں گے اور بیماریوں کے منتقل ہونے سے آپ ایک دوسرے سے بچاؤ رکھیں گے. تو وہاں گناہ سے روکنے کی بجائے سیفٹی طریقے سے، گناہ کو سیفٹی اور محفوظ طریقے سے انجام دینے کی تدابیر پر غور کیا جاتا ہے. اسلام نے جڑ کو ہی ختم کر دیا، یہ اسلام کا علمی معجزہ ہے. چنانچہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ سفارش ہے کہ جانوروں کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کیا جائے، ویکسین کرنا چاہیے. کتے کے کاٹنے کے بعد لگائی جانے والی ویکسین کو بھی عام لوگوں کے لیے سستا کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ یہ ان ممالک میں آسانی سے میسر ہو سکے. ریبیز ایک ایسا وائرل انفیکشن ہے جو کہ بہت مہلک ہے اور اسے تقریباً 100% روکا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریبیز کو روکا جا سکتا ہے. ریبیز سے بچنے کے لیے کتوں کو نہیں بلکہ کتوں کے اندر جو ریبیز پایا جاتا ہے اس کے خاتمے کی تدبیر اختیار کی جائے. چنانچہ وہ رپورٹ آگے کہتی ہے کہ رپورٹ کے مطابق یہ انفیکشن سبھی دودھ پلانے والے جانوروں کو لگ سکتی ہے، لیکن پالتو کتے زیادہ تر 99% انسانی اموات کی وجہ بنتے ہیں. زیادہ ترقی یافتہ ممالک نے، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، کتوں کی آبادی سے ریبیز کو بالکل ختم کر دیا ہے، لیکن کئی ترقی پذیر ممالک میں پالتو کتوں میں ریبیز موجود ہے اور اکثر اس کو اچھی طرح کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے. رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 160 افراد روزانہ اس بیماری سے ہلاک ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد ایشیا میں ہے 60% اور اس کے بعد افریقہ 36%. ایشیا میں 60% اور افریقہ میں 36% ریبیز کے ذریعے سے اموات ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں رپورٹ کے مطابق افریقہ اور ایشیا میں ویکسین کیے جانے والے کتوں کی تعداد بہت کم ہے. پارٹنرز فار ریبیز پروینشن گروپ کے تحقیق کے مطابق ریبیز کی وجہ سے وقت سے پہلے ہونے والی اموات، اب یہ وقت سے پہلے ان کا بیان ہے، متاثرین کی آمدنی کا یعنی اس میں آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو جو ویکسین نہیں کیا جاتا تو جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں 8.6 ارب ڈالر کا ان کا خرچ ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کے مختلف نقصانات بتائے گئے اور یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی آپ اگر تفصیل سے دیکھیں تو سائنسی تحقیقات کی روشنی میں الگ الگ قسم کی بیماریوں کا تذکرہ اور تفصیل عربی مضامین میں بھی بڑی ڈیٹیل میں اور تفصیل سے بات کی گئی. قرآن کے اس علمی معجزے پر، حدیث کے اس علمی معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے کہ کتے کے لعاب یا اس کے جسم کے چھونے سے ہمارے اختلاط اختیار کرنے سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں. کل تک میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو دھونے کا 7 یا 8 مرتبہ جو ذکر کیا ہے اس کو امر تعبدی سمجھا جائے، یعنی اس کو معنی اور مفہوم، وجہ اور حکمت سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کو بس اللہ اور رسول کا حکم ہے یہ سمجھ کر عمل کیا جائے. بات بالکل صحیح ہے، ایک مومن کا یہی شیوا اور شعار ہونا چاہیے، دین اور ایمان کا یہی تقاضا ہے. لیکن تحقیقات نے جب آنکھیں کھولی اور تحقیق کی اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے اور پھر برسہ برس صدیوں تک اس کی وجہ جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ 7 یا 8 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا، بلکہ بعض فقہا اور احناف کے ہاں اسے بھی کہا گیا کہ دیگر چیزوں کو جس طرح 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے اسے بھی 3 مرتبہ دھویا جائے. فقہی کتابوں میں آپ کو یہ بحث بھی ملے گی کہ کیا کتے کا جو لعاب ہے وہ انسان کے فضلے سے یعنی پاخانے سے بھی زیادہ گندا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ممکن ہو سکتا ہے گندا نہ ہو، اتنا نجس یا اس سے زیادہ نجس ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن نجاست ہی کا صرف پہلو نہیں ہے جس کی وجہ سے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ بعض علماء نے اس وقت لکھا جب یہ تفصیلات انہیں معلوم نہیں تھی، تو اس وقت یہ سوال اٹھا کہ جب پاخانے جیسی نجاست 3 مرتبہ دھونے سے صاف ہو جاتی ہے تو کتے کا جوتا 3 مرتبہ دھونے سے صاف کیوں نہیں ہوگا؟ آج کی سائنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت کو جان سکی اور یہ بتایا کہ یہ ریبیز اور کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مہلک اثرات کا خاتمہ 7 مرتبہ، جس میں سے 1 مرتبہ کم سے کم مٹی سے دھویا جائے، اس کے بغیر ختم نہیں ہوتا.
کیا یہ کھلا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا علمی معجزہ نہیں ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر کی طرف سے 1400 سال پہلے بتائی گئی، جبکہ اس وقت دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ توفیق یا یہ ممکن ہی نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ ان نقصانات کو اور اس کے کتے کے اندر موجود ان ریبیز یا فیتے والے کیڑوں کے تعلق سے کوئی تحقیق کر سکے اور جان سکے۔ لیکن نتیجے کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو 1400 سال پہلے آگاہ کیا۔ آج بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو سائنسی تحقیق کے دائرے میں نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول اور قرآن نے ہم کو پہلے ہی بتا رکھا ہے۔ اس لیے دنیا کو چاہیے کہ اپنے فائدے کو، دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ اگر چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔